يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق تواڈی اللہ تبارک و تعالی نے بدر دے اندر مدد فرمائی حالانکہ تسی بے سر و سامان سی کہ اے صحابہ کرام تواڈے کولے کوئی دنیاوی ساز و سامان آلات حرب لڑائی والے جنگ والے ہتھیار بھی موجود نہیں سی، جسمانی قوت واسطے کھان پین والیاں چیزاں بھی موجود کوئی نہیں سی۔ اللہ نے اس وقت تواڈی مدد فرمائی فاتقوا اللہ، لہذا اللہ کو ڈردے رہو۔ جس وقت ایک کام کرو گے تو فائدہ کی تانوں نصیب ہوئے گا، لعلکم تشکرون، تاکہ تانوں شکر گزار بنن دی توفیق مل جائے۔ کل جیسا کہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر مین سبب کافراں اور مسلماناں دے درمیان جڑا مقام بدر نو لڑائی دا جنگ دا وہ ذکر کیتا گیا وے، اسے واقعے نو دہرانا مقصد نہیں، صرف اشارہ دینا مقصد ہے۔ وہ حقیقت دے اندر بنیادی سبب بھی اے سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گستاخاں دے درمیان بنیادی طور تے اے مارکا ہویا وے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا ہے، روز اول تو یہ کام جاری و ساری ہے کہ ہمیشہ حق اور باطل دی لڑائی رہی ہے، جہدیاں مختلف صورتاں ہر دور وچ تبدیل ہوندیاں رہیاں نے اور ظاہر بھی ہوندیاں رہیاں نے۔ انہاں وچوں ایک اسلام دی سب نالوں پہلی جنگ جس نو غزوہ بدر کہا جاندہ ہے، جڑی مشرکین مکہ اور مسلماناں دے درمیان ہجرت نبوی دے دوسرے سال ماہ رمضان المبارک دی 17 تاریخ نو اور اس دن جمعۃ المبارک سی اے مارکا پیش آیا، لیکن مسلماناں دے صبر و استقلال اور توکل، اللہ دی ذات تے بھروسہ کرن دی بدولت اللہ کریم نے اپنی مدد اور نصرت مسلماناں تے اتاری، جس دی وجہ تی مسلمان کامیاب ہو گئے۔ تے اللہ تبارک و تعالی نے اسے دا تذکرہ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک تواڈی مدد اللہ نے مقام بدر وچ کیتی حالانکہ تسی بے سرو
سامان سی۔ بعض لوگ نعوذ باللہ من ذالک عربی گرامر نو نہ سمجھن دی وجہ تیں یا جس دے بارے ترجمہ کیتا جا رہا ہوندا وے او ہستی کیڑی ہے جی دی طرف نسبت ہے، وہ لوگ کہہ دیندے نے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تسی ذلیل سی، حالانکہ یہ ترجمہ 100% غلط ہے۔ اتنے ترجمہ ہے کہ تسی بے سر و سامان سی۔ صحابہ کرام عزت والے نے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ اور اس دے رسول اور مومنہ واسطے وے۔ اللہ جس وقت کہہ دے کہ عزت انہاں واسطے، اور صحابہ کرام حقیقت ہی عزت والے سن، تو انہوں نے اگر کوئی بندہ عزت والا نہ کہے تو خود بندہ عزت والا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لہذا تسی اللہ کو ڈردے رہو تاکہ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ رب فرماندہ ہویا کی سی اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ رب فرماندہ ہے کہ اے محبوب تسی مسلماناں نو فرماندے سی کہ کیا تانوں رب کافی نہیں مدد کرنے واسطے جس نے 3000 فرشتے اتار کے تواڈی مدد کیتی ہے؟ بلا وہ کو کہندے سی کیوں نہیں کہ رب ہی تے سانو مدد کرنی ہے۔ ان تصبروا وتتقوا ويعطوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومین۔ رب تساں پھر فرمایا سی کہ اگر صبر اور تقوی اختیار کرو اور کافر اس تواڈی حالت دے اوپر ٹوٹ کے پہ بھی جان تے پھر بھی کی ہوئے گا، تواڈا رب تواڈی مدد پھر 5000 فرشتیاں نال کرے گا، وہ فرشتے بھی نشان والے بھیجے گا۔ یعنی مدد ملن دے جڑے ذرائع اور اسباب نے انہاں وچوں ایک اے وے کہ تسی ثابت قدمی بہانی ہے، صبر اختیار کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ جس وقت ایسا کام کرو گے تو پھر اگر کافر آ بھی جان پھر بھی رب دی مدد جس وقت آئے گی تو کافراں نوں بھاگنا پوے گا۔ اللہ کریم نے جس وقت اے فرمایا اور اس تے پیارے محبوب علیہ السلام نے تو پھر مومنہ نے میدان بدر دے اندر صبر اور تقوی کو کام لیا تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے دے مطابق 5000 فرشتیاں دی مدد بھیجی جڑی مسلماناں دی فتح اور کافراں دی شکست دا سبب بنی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، جدن تساں اپنے رب کو فریاد کر رہے سی تے رب نے فریاد سن لی کہ میں تانوں 1000 فرشتیاں دی قطار دے ذریعے مدد دینے والا ہاں۔ اور اس بے سر و سامانی نو ویکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی سی اللہم انہم حفاۃ فاحملہم، اللہم انہم عراۃ فاکسہم، یا اللہ اے صحابہ کرام انہاں دے پاؤں وچ جوتے کوئی نہیں، انہاں نوں سواری دے دے۔ یا اللہ اے صحابہ کرام او لوگ نے جنہاں دے لباس بھی بظاہر کوئی اعلیٰ قیمت والے نہیں ہیں، بوسیدہ لباس نے، انہاں نوں لباس عطا کر۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دعا کی اللہم انہم جیاؤن، یا اللہ اے لوگ او نے جنہاں دے پیٹ کھانے پینے تو خالی نے فی الحال، فاشبہم، یا اللہ انہاں نوں رجا دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت نازل کر کے فتح عطا کی تھی اور انہاں لوگوں نوں مال غنیمت ملیا جس وقت واپس لوٹے سن مقام بدر تو اپنے گھراں دی طرف، تے کسے صحابی کولے ایک سواری کسے کولے 2 سواریاں سن اور کپڑے بھی موجود سن اور پاؤں دے اندر جوتے بھی موجود سن، اور ہر ایک نے
اتنا کھان پین دا سامان بھی ملیا کہ اپنا پیٹ بھی بھر لیا سی۔ یعنی انہوں نے صبر اور استقلال نال کام لیا، تقوی نال کام لیا وے۔ اللہ تبارک و تعالی مدد نازل کر کے انہوں نے فتح نصیب کیتی، کافراں نوں شکست ہوئی، اور جڑے مسلمان اس وقت بے سر و سامان سن، واپسی تے دنیاوی ساز و سامان بھی رب تبارک و تعالی انہوں نے عطا کر دیتا۔ اسے نو حفیظ جلندری نے بڑا کمال دا شاعر ہویا ہے، اس نے کیا سی، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیگ و تیر پہ تکیہ کہتے ہیں بھروسہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کملی والے پر۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام فرما دیتا ہے چل پو بدر وال۔ صحابہ نے اگوں عرض وچ اے نہیں کیا کہ ساڈے کول تے ساز و سامان نہیں تے تساں کیڑیاں لڑائیاں تے کیڑے معاملات، بس سر تسلیم خم ہو گیا۔ جس وقت سر تسلیم خم ہویا، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب دی اطاعت دے بدلے صحابہ کرام نو او عزتاں اور نعمتاں نوازیاں جڑیاں انسان دے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں ہوندیاں۔ اور اسی طرح اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام جس وقت مقام بدر تے پہنچ گئے سن، یہ معرکہ بدر شروع نہیں ہویا، لڑائی شروع نہیں ہوئی سی، نبی کریم علیہ السلام اس جگہ تے باقاعدہ کھڑے ہو کے فرمایا سی ھذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہیا تو اس جگہ تے کل فلاں کافر مر جائے گا۔ تو صحابہ کرام فرماندے نے ایک بال برابر بھی جڑا نبی کریم علیہ السلام نے نشان لگا دیتا سی ہاتھ دے اشارے نال، اس تو ادھر ادھر کوئی کافر نہ ڈگا سی تے نہ ہی ادھر ادھر کوئی پیا سی، اسے نشان دے اندر سی۔ واقعہ یہ کل ہونا سی، نبی کریم علیہ السلام نے پہلے دس دیتا۔ اور اس دے وچ ایک اور بھی چیز ہے کہ صحابہ کرام دی تعداد عرف عامی ذکر کیتی جاندی ہے بدر دے اندر 313، لڑن واسطے صرف 305 گئے سن۔ 8 صحابہ کرام میدان بدر دے اندر نہیں گئے سن باقاعدہ لڑائی واسطے، وہ کسے عذر دی وجہ تھی پیچھے رہے سن۔ کچھ نو نبی کریم علیہ السلام نے مختلف کماں وچ بھیجے ہویا سی، بظاہر وہ بدر دے اندر لڑن واسطے نہیں آئے، لیکن جس وقت بدر وچ لڑن والے نوں مال غنیمت تقسیم کیتا گیا وے، نبی کریم علیہ السلام نے ان 8 صحابہ کرام نوں بھی بدری صحابہ وچ شمار کیتا، اور انہوں نے بھی اپنے اختیار دے نال، حالانکہ اصول یہ کہ مال غنیمت وچ حصہ اس نوں ملدا ہے جڑا جہاد دے اندر شامل ہوئے، لیکن وہ بظاہر شامل بھی نہیں ہوئے، انہوں نے حصہ بھی ملیا اور انہوں نے بدری صحابہ وچ شمار بھی کیتا گیا ہے۔ انہاں وچوں سر فہرست صحابی رسول سن حضرت سیدنا عثمان بن عفان، جنہاں نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا سی کہ میری شہزادی بیمار نے، تساں انہاں دی تیمارداری واسطے گھر دے اندر ہی موجود رہو۔ نبی کریم علیہ السلام جس وقت انہوں نے خود بدر دے اندر نہیں جان دیتا، لیکن بدری صحابہ دے اندر انہوں نے شامل کیتا سی، اور بدری صحابہ دی شان اور عظمت واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ ارشاد فرمایا سی کہ جیڑا بدر دے اندر چلا گیا وے، اج تی بعد وہ جڑا عمل دل کرے اس دا مواخذہ نہیں ہے۔ مطلب کی ہے کہ اللہ کریم انہوں نے کوئی ایسا کام کرن ہی نہیں دینا جدی وجہ تی انہوں دا مواخذہ کیتا جائے گا۔ اور اس دے نال نال صحابہ کرام جڑے بدر دے اندر شامل سن، انہاں دیاں برکتاں اے سن کہ او بقایا تمام صحابہ کرام نال جڑے احد دے اندر شریک ہوئے نے یا کسی ہوری غزوہ دے اندر، اے صحابہ افضل صحابہ قرار پائے نے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت صورتحال دیکھی بدر دے دن کہ صحابہ دی تعداد بظاہر تھوڑی ہے،
کافران دی تعداد زیادہ ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی سی، یا اللہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، یا اللہ او وعدہ پورا کر جڑا تو ساڈے نال کیتا سی، یعنی مدد بھیجیں گا، مدد بھیج۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی، اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، یا اللہ اگر اے جماعت اہل اسلام دی ہلاک ہو گئی نا تو پھر زمین دے اندر عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام جس وقت یہ دعا کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے مدد نازل کر دیتی۔ اور سب نال جڑی مین چیز کہ اج لوگ کہندے نے جی کہ فلاں نہیں سن سکتا جڑا انتقال کر جے، فلاں نہیں سن سکتا۔ جس وقت مقام بدر تے معرکہ بدر ہو گیا، کافر مارے گئے، کافروں ایک کھوہ دے اندر سٹیا گیا، نبی کریم علیہ السلام انہاں دے کولے تشریف لائے اور آپ نے مخاطب کر کے فرمایا، یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان حل وجدتم ما وعدکم اللہ ورسولہ حقا، اے فلاں سردار تو فلاں دا بیٹا ہے، ہن دس ہاں تینوں او کچھ مل گیا ہے جہدا اللہ رسول نے تیرے نال سچا وعدہ کیتا سی؟ فإنی قد وجدت ما وعدنی اللہ حقا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اساں تے اپنے رب دا وعدہ سچا پا لیا وے، تسی بھی دسو تانوں بھی کچھ لبھا ہے کہ نہیں؟ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ انہاں دے جسماں وچ آپ کیوں کلام کر رہے ہو جنہاں دے وچ روحاں ہی کوئی نہیں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو میں انہاں نوں کہہ رہا نا تسی انہاں تو زیادہ نہیں ہو سنتے، یہ بھی سنتے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لیکن ایک فرق ہے، غیر انہم لا یستطیعون ان یردوا علی شیئا، لیکن ہون انہوں نے مینوں جواب دینے دی طاقت کوئی نہیں ہے۔ گل یہ نہیں سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں نے، اتنے محدثین فرماندے نے وہ کافر ہو کے سن لین، تے جڑے مومن بندے اس دنیا تو ٹر جاندے نے وہ بھی اگلے دی گل سنتے نے، لیکن جنہاں نوں رب نے طاقتاں زیادہ عطا کیتیاں نے جس طرح انبیاء، وہ سنتے بھی نے تے جواب بھی دیندے نے اور اگلے دی مشکل بھی حل کردے نے۔ جس طرح کہ علماء کرام نے اپنی کتابیں کئی واقعات لکھے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ فلاں ایک شخص حاضر ہویا، آپ دا امتی، انہیں اپنی کوئی تکلیف دکھ پیش کیتا، نبی کریم علیہ السلام نے اس دا جواب دے کے وہ دی دکھ تکلیف دور کیتی۔ لیکن یہ کہ بندے نوں اتنا سوچنا چاہیے جس وقت کافر سن لیندے نے تے اسی نعوذ باللہ پھر انہاں لوکاں دے بارے جڑے رب دے مقرب نے کیوں یہ بولیے کہ وہ سن ہی نہیں سکتے، وہ حدیث پاک کیوں نہیں یاد رہندی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا امتی جتھے بھی درود پاک محبت نہ پڑھے میری ذات تے میں خود دا سننا وا۔ وہ جنہاں دا فرشتے پہنچاندے نا وہ انہاں امتیاں دا جڑا غفلت دے وچ پڑھدے نے، اور بعض دفعہ فرشتے اس واسطے پہنچاندے نے تاکہ اس بندے دی قدر و منزلت ہوئے کہ ایک مقدس نوری جماعت دا پڑھے ہویا درود نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ پیش کر رہی ہے۔ یہ سانوں چیزاں جڑیاں نا صرف مکمل نہ سنائیاں جاندیاں نے تے نہ اسی لوگ سننے ہاں، تھوڑیاں تھوڑیاں سن کے اپنے ذہن خراب کر لینے ہاں۔ صرف آخری گل کہ ابو جہل دے قتل دا واقعہ، انہوں دو چھوٹے بچیاں نے ماریا سی، ہر بندے نوں پتہ ہے، جنہاں دا نام سی معاذ اور معوذ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ صحابہ وچوں نے، وہ فرماندے نے کہ یہ دو بچے میرے کولے آئے نا تو میں تھوڑا ہی نہ کیا کہ کوئی جوان بندے میرے کولے آندے، دو چھوٹے بچے میرے ارد گرد، انہاں کہا کہ سن دسو ابو جہل کیتے، وہ واقعہ سارا بندیاں سنے ہیں، انہاں نشاندہی کیتی، انہاں بچیاں ماریا اور دوویں خوشی نال نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے۔ جس وقت حاضر ہوئے نا تو ایک کہے میں ماریا، ایک کہے میں ماریا اس گستاخ نو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی تلواراں تے نہیں صاف کیتیاں جے؟ انہاں کہا جی نہیں،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وکھاؤ، جس وقت انہاں وکھائیاں تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلاکما قتلہ، تساں دوواں انہوں ماریا ہے۔ لیکن یہ جذبہ امت وچ بیدار تاں ہوندا ہے نبی کریم علیہ السلام دی عزت اور ناموس دا، جس وچ بچیاں نوں نبی کریم علیہ السلام دی سیرت، کردار اور عظمت سنائیے۔ جس وقت دنیاوی ناول افسانے سنائیے، ڈرامے وکھائیے، فلماں وکھائیے، دین تو دور کر دئیے، پھر انہاں دے دلاں وچ نبی کریم علیہ السلام دی عظمت اور عزت اور ناموس تے حفاظت دا او جذبہ پیدا نہیں ہو سکدا جڑا صحابہ کرام علیہم رضوان دے بچیاں دے اندر موجود سی۔ کیونکہ بچے نے بچپن وچ جو دے ذہن وچ نقش کرا دینا جو او لے لینا ہے، چنگا کراؤ گے چنگا لے لے گا، چنگا نہیں کراؤ گے تو پھر دوسرے طریقے دا لے گا۔ اللہ کریم سانوں جو کچھ بدر دے معاملات وچ سبق ملدا ہے، اللہ کریم سانوں اس نوں سمجھ کے اس دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ سب نالوں مین سبق کی ہے تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا، صبر و استقلال، دین اسلام تے کاربند رہنا، سچا جذبہ، رسول دی اطاعت، یہ جس وقت کم ہون گے اللہ کریم مدد اتار دے گا۔ کیونکہ اقبال نے غالباً کیا سی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، یعنی آسمان سے، قطار اندر قطار اب بھی، لیکن وہ دے واسطے فضائے بدر پیدا کرنی پیندی ہے، اور وہ پیدا ہوندی ہے جس وقت تقوی بندے دے اندر ہوئے، صبر و استقلال ہوئے۔ کیونکہ خوشی دے موقع تے ناچ گانا باجا شراب اے ابو جہل کمپنی نے کیتا سی بدر دے اندر، اور نبی کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو کے دعاواں کیتیاں سن۔ اے اصل اسلام دا طریقہ وے۔ اللہ کریم عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔